آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ یہودی مذہب ختم ہو چکا ہے اور اس مذہب پر شیطانی پیروکاروں کا قبضہ ہو چکا ہے جو خود کو سب انسانوں سے افضل سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے یہودی سب انسانوں پر فوقیت رکھتے ہیں، اور ان کے مطابق باقی دنیا کے تمام انسان ان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دراصل یہ سوچ صہیونی یہودیوں کی ہے، جسے دنیا زائنسٹ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا یہ راز ایک خالص یہودی عالم جن کا تعلق رومانیہ ملک سے ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، دا ہسٹری آف دا جوئش، اور انہوں نے اپنی کتاب میں ان کے تمام شیطانی عزائم افشاں کر دیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی یہودی نے کسی غیر یہودی کو ظلم کرتے ہوئے قتل بھی کر دیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور یہودیوں کے لیے یہ جائز ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم عام انسان جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی غیر یہودی نے کسی یہودی کو قتل کر دیا تو ان کے مطابق یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ عظیم ہے جس کی کوئی معافی نہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنی کتاب تلمود میں درج کر رکھا ہے کہ وہی اللہ کے خاص بندے ہیں اور باقی دنیا میں بسنے والے ان کے غلام ہیں، اور وہ جو چاہیں لوگوں کے ساتھ سلوک کریں، چاہے پھر وہ لوگوں پر ظلم کریں، انہیں دھوکہ دیں یا انہیں قتل کر دیں، ان کی عزتیں لوٹیں یا ان کے مال و ملک پر قبضہ کر لیں، یہ سب ان یہودیوں کے لیے جائز ہے۔ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی کوئی ان سے پوچھنے والا ہے۔ دوستو، جو یہودی آج اسرائیل میں جمع ہو چکے ہیں وہ بنی اسرائیل یعنی یہودی نہیں، اور وہ یہودی عالم مزید لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی اکثریت اسی بے دین گریک اور رومن کی اولادیں ہیں جنہوں نے اصل یہودی قوم پر ظلم کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے یہودیوں کے آدمیوں کو مار کر ان کی عورتوں کو رکھ لیا تھا، یعنی جنہیں رومنز اٹھا کر لے گئے تھے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی انہیں وہ یہودی تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کے پاس اصل تورات موجود ہی نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ آج کے یہودی جس کتاب کو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں یہ تورات نہیں بلکہ تلمود ہے، جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہودیوں کے پاس دراصل دو کتابیں ہیں۔ ایک تورات ہے جسے یہودی اللہ کی دی ہوئی کتاب مانتے ہیں، اور دوسری کتاب تلمود ہے جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، اور یہودیوں نے اصل تورات کو چھوڑ دیا تھا اور وہ اب تلمود پڑھتے ہیں، کیونکہ تورات میں اللہ کے احکام اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، مگر ان لوگوں نے تورات کا کچھ حصہ تلمود میں شامل کر کے ہر زمانے کے حساب سے اس میں اپنے مطلب کی تبدیلیاں کر دی ہیں، جس میں حکمرانی کرنے کے طریقے، سوسائٹی یعنی معاشرے پہ کنٹرول، مذہبی رسومات کے ساتھ ساتھ خاندان کے تعلق اور ان کی رسومات، معیشت، تعلیم و تربیت، زراعت کرنے کے طریقے اور دیگر تمام وہ معلومات جو ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کتاب میں درج کر رکھی ہیں۔ اور یہ تبدیلیاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے علماء نے بڑی غور و فکر اور مشوروں کے ذریعے اس کتاب میں بہت سی ایسی معلومات جمع کی ہیں جس میں طب، فلکیات، جادوگری، رومانوی یعنی جمع کرنا یعنی سیکس وغیرہ، فنون لطیفہ یعنی انٹرٹینمنٹ، اور اس کے علاوہ بھی اپنے مطلب کی چیزیں اور معلومات اس کتاب میں درج کر رکھی ہیں۔ اور اس کتاب کی 36 جلدیں موجود ہیں، جسے ہزاروں سالوں میں فی زمانے کے اعتبار سے ترمیم کے ساتھ پبلش کیا جاتا رہا۔ اس کتاب میں ان یہودیوں کی ہزاروں برس کی تاریخ اور وہ تمام باتیں اور تکالیف جو ان کے ساتھ پیش آئیں، جو عراق کے بادشاہ بخت نصر اور رومنس نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ اس کتاب کے انتشار کی وجہ سے کئی عیسائی بادشاہوں نے اس تلمود کو جلانے کا حکم دے دیا، اور کئی مقام پر اس کتاب کو جلا بھی دیا گیا تھا۔ دوستو، اس تلمود میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے جو اس قوم کی تباہی کی وجہ بنا؟ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو نہ ہی مسلمانوں نے پڑھی ہے اور نہ ہی عیسائی اسے پڑھ سکے ہیں، اور اگر یہ کتاب پڑھی بھی گئی ہے، بہت تھوڑے سے مسلمان اور عیسائی ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، جن کی تعداد بہت تھوڑی ہے، کیونکہ تلمود
یہودیوں کے لیے تورات سے بھی افضل کتاب ہے، اور خود تلمود میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی شخص تورات کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر تلمود کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، تلمود ایک ایسی کتاب ہے جو کوئی مذہبی کتاب نہیں، بلکہ انسانوں کے ہاتھوں لکھا ایک مکمل پالیسی اور منصوبہ سازی ہے، جو یہودیوں کو یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے باقی انسان کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں، اور ان جانوروں کو کیسے غلاموں کی طرح استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ تلمود کتاب کو یہودی علماؤں نے اپنے مفادات کے لیے لکھا تھا، اور یہودی علماء نے دنیا کے باقی انسانوں سے تاریخ کے پچھلے ادوار میں اپنے اوپر ہوئے ظلموں کا بدلہ لینے کے لیے اس کتاب کو لکھا تھا۔ اسی لیے اگر کوئی یہودی اس کتاب کو کسی غیر یہودی کو پہنچا دیتا ہے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ لیکن کچھ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ظلم و بربریت کے سوا کچھ نہیں، تو ان لوگوں نے اس کتاب کی شیطانی حقیقت کو دنیا کے سامنے بیان کیا، اور اس کتاب میں سوائے کفر اور گستاخیوں کے کچھ نہیں ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کو میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور معاذ اللہ ان لوگوں نے اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں بھی بہت گستاخیاں کی ہوئی ہیں کہ جنہیں دہرانے سے میں خوف کے مارے کانپ اٹھتا ہوں، اور میری ہمت نہیں کہ میں وہ الفاظ دہرا بھی سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں ان یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔